حضور سے یہ بھی ثابت ہے، پورے سر کا اگر فرض امام اعظم کہتے کہ پورے سر کا ہے تو پھر حضور سے یہ چوتھائی سر بھی ثابت ہے، تو کیا حضور فرض چھوڑیں گے کبھی؟ آپ تک یہ دین کے جو بھی مسائل ہیں آپ نے کہاں سے حاصل کیے؟ کون سی کتاب سے؟ کسی نہ کسی کتاب سے انہوں نے تفسیر کو سمجھا، قرآن کی تفسیر، کسی بھی تفسیر کو پڑھ کے ہی انہوں نے سمجھا، تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ اس مفسر کی تقلید کر رہے ہو جس نے قرآن کی تفسیر کی۔ آپ حدیث رسول پڑھ کر کے مجھے بتا رہے ہو کہ اس حدیث میں ایسا فرما چھوڑ دو گے تو ڈائریکٹ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آج حاصل کر سکو گے؟ میرے عزیزو یہ بات طویل ہو جائے گی۔ یہاں پر میں جو بات بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ عوام کس کو فالو کرے؟ آپ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چار فقہ مشہور ہیں پوری۔ ایک بات یاد رکھیں، چار عقیدے نہیں ہیں، یہ چار عقیدے نہیں ہیں، یہ چاروں اماموں کا خدا ایک۔ اپنا چہرہ دھو، اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو، سر کا مسح کرو اور دونوں پیروں کو دھو۔ قرآن کی آیت ہے یہ، چار فرض اس میں بتائیں۔ تو تیسرے نمبر پر جو لفظ آیا ہے حدیث قرآن کا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے سروں کا مسح کرو۔ قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ کتنے سر کا مسح کریں، آدھے سر کا کہ پاؤ سر کا کہ پورے سر کا مسح کرو۔ اب آپ کو جب حکم دے دیا جائے، مثال کے طور پر میں اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو کہوں پانی لے آؤ، تو وہ پانی لے کر کے آئے گا۔ جیسے چار شاگرد تھے، چار اسٹوڈنٹ تھے، میں نے چار سے کہا پانی لے آؤ، اس میں سے ایک اسٹوڈنٹ جو ہمارا تھا، ایک شاگرد، وہ گلاس میں لے آیا، دوسرا لوٹے میں لے آیا، تیسرا بالٹی میں لے کے آیا، چوتھا برتن میں لے کے آیا۔ کیا انہوں نے نافرمانی کی؟ میری نافرمانی تو نہیں کی۔ وہ چاروں آئیں گے اور کہیں گے آپ نے صرف کہا تھا پانی لاؤ، یہ نہیں بتایا کہ کس میں لاؤ۔ پانی لانے میں سارے لوگوں نے ہمارے بات کو پورا کیا، گلاس والا بھی، لوٹے والا بھی، بالٹی والا بھی، برتن والا بھی، لائے تو ہیں پانی، حکم پر عمل کر لیا۔ قرآن نے کہا سروں کا مسح کرو، لیکن یہ نہیں بتایا کتنے سر کا مسح کریں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ذہن سے یہ مسئلہ نکالا کہ سر جو ہے یہاں سے لے کر گردن تک، ادھر سے لے کے ادھر تک، اس میں سے 3 بال کو بھی اگر چھو لیا تو سر پر عمل ہو گیا۔ تو امام شافعی نے کہا اگر کسی نے اتنا سا ٹچ بھی کر دیا مسح میں تو اس کا مسح ہو گیا، قرآن پر عمل ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا سر کا مسح کرو، ٹچ بھی کر دی۔ تو شافعی مذہب میں وضو کرنے کے وقت اگر کسی نے تھوڑا سا ٹچ کر دیا اتنا مسح میں تو اس کا مسح مکمل ہو گیا، کمپلیٹ۔ امام مالک نے کیا سوچا؟ انہوں نے دیکھا قرآن نے کہا سر کا مسح کرو، تو انہوں نے فرمایا سر جو ہے 2 بال 3 بال کو نہیں کہتے، یہ یہاں سے لے کر گردن تک، پھر یہاں سے لے کر یہاں تک جو پورا حصہ ہے، تو انہوں نے کہا پورے سر کا مسح کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے اپنی فقہ میں فرض کر دیا ایک بال بھی چھوٹنے نہ پائے، پورا سر مسح کرو۔ ان کے پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے، اگر ایک بال بھی چھوٹ گیا تو مسح ہی نہیں ہوا ان کے۔ امام شافعی نے الگ سوچا، امام مالک نے الگ سوچا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے دونوں کے درمیان میں۔ ظاہر سی بات ہے سوچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے کچھ بھی اٹکل پچھو مار دیں، ان کے پاس دلیل ہونی چاہیے، کیوں سوچا آپ نے اس طرح سے۔ امام شافعی کے پاس اپنی دلیل ہے، امام مالک کے پاس اپنی دلیل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور کیسے کرتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قرآن کو وہ زیادہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق حدیثیں جب پڑھی کہ آپ وضو میں مسح کیسے کرتے تھے، تو الگ الگ انداز نہیں ملے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مسح کرنے کے انداز الگ الگ ملے۔ کبھی حضور نے پورے سر کا بھی مسح کیا ہے، پورے سر کا مسح کیا ہے، لیکن کچھ حدیثیں ایسی ہیں، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایک مرتبہ آپ نے استنجا فرمایا اور ایک کچرے کا ڈھیر تھا اس کے قریب میں وضو کرنا تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، کھلی زمین تھی، حضرت مغیرہ بن شعبہ سے حدیث ہے، کہتے ہیں کہ پانی دیا گیا، حضور نے جیسا وضو تھا پورا کیا، مسح کا جو لفظ آیا ہے تو کہتے ہیں یہ جو پیشانی کی جتنی مقدار ہے، پیشانی کی جتنی مقدار ہے اتنی مقدار میں اپنے سر کا مسح کیا، یعنی امامہ شریف پہنے ہوئے تھے تو یہ 4 انگلیاں ہیں، امامہ کو پیچھے کر دیا اس طرح سے، تو 4 انگلیوں کا جو جتنا حصہ آتا ہے یہ پیشانی کی جتنی مقدار ہے اتنی مقدار سر کا مسح کیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے دیکھا کہ یہ کتنا ہوتا ہے، سر کا 1/4 ہے، یہ کیا ہے، یہ پاؤ سر ہے، تو اسی لیے فقہ حنفی میں کہا گیا 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے،
चौथाई सर का मसा करना फर्ज, क्योंकि हुजूर से ये भी साबित है। पूरे सर का अगर फर्ज इमाम आजम कहते कि पूरे सर का है, तो फिर हुजूर से ये चौथाई सर भी साबित है, तो क्या हुजूर फर्ज छोड़ेंगे कभी? तो ये स्कूल्स ऑफ थॉट जिसको कहते हैं, सोचने का अंदाज, दलीलों के अंदाज अलग अलग इमामों के हो गए। ये इस्तिंबात करने के तरीके हैं, कुरान से और हदीस से मसले निकालने के तरीके हैं। तो अब यहाँ पर बात आई, एक इमाम शाफई वो कह रहे हैं 3 बाल को छू ले तो मसाह हो गया। उन्होंने भी कुरान पर अमल किया कि नहीं? अल्लाह ने तो सिर्फ इतना फरमाया ना, सरों का मसाह का। इमाम मालिक कह रहे हैं पूरे सर का मसाह करो, वो भी कुरान पर अमल किए कि नहीं? तीसरे इमाम आजम अबू हनीफा हैं, वो कह रहे हैं कि चौथाई सर का मसाह करो, वो भी कुरान पर अमल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जैसे मैंने अपने स्टूडेंट्स की मिसाल दी, 4 लोग पानी लेकर के आए, मैंने खाली कहा पानी लाओ, कोई गिलास में लाया, कोई बाल्टी में लाया, कोई लोटे में लाया, कोई बर्तन में लाया, लेकिन सब लाए कि नहीं लाए? हुक्म पर अमल हो गया। इसी तरह मेरे अजीजों, कुरान की मुतलक आयत पर ये चारों इमामों का अमल हो गया। रह जाते इमाम अहमद बिन हम्बल, उनका मसला इमाम शाफई से ज्यादा मिलता जुलता ही है, इसलिए ज्यादा अलग से बयान नहीं होता। तो अब ये तो मुज्तहिदीन की बात हुई, ये कुरान से और हदीस से कैसे मसले निकालते। एक एग्जाम्पल मैंने ये दे दिया, नमाज नहीं गई, जमात गई है, जमात छूटी है, नमाज के लिए अभी आपके पास 20-25 मिनट बाकी है। सूरह अल्लाह के जिक्र में क्या क्या है? देखें, बाज लोग अब ये सवाल करेंगे आपसे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नमाज तो नमाज है, फर्ज नमाज हो गई, चले जाओ बस काफी है। बाज लोग यही कहते हैं, तुम लोग नमाज पढ़ते हो, फिर तस्बीह पढ़ते हो, फिर दुआ पढ़ते हो, फिर अलग अलग वजीफे करते हो, ये सब कहाँ से? ये सब बिदातें हैं जो तुमने अपने तरीके से शुरू किया है। बाज लोग इसको यही कहते हैं बिदात। कुरान के हुक्म पर अमल करने को बिदात नहीं कहा जाता। अब इस आयत का क्या मतलब है, मैं साफ साफ तर्जुमा कर रहा हूँ, आप खुद बताएं। फ़इज़ा क़ज़य्तुमुस्सलात, जब तुम अपनी नमाज मुकम्मल कर चुके, जब तुम नमाज पढ़ चुको, फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम, अल्लाह फरमा रहे तो फिर अल्लाह का जिक्र करो, खड़े होकर, बैठकर या लेट कर। जब नमाज कंप्लीट हो जाए, नमाज मुकम्मल हो जाए, तब कुरान कह रहा है कि अल्लाह का जिक्र करो। मेरे अजीजों, इस आयत से ही साबित हो गया कि नमाजों के बाद दुआ करना, तस्बीह पढ़ना, या फिर हम तस्बीह यहाँ पर पढ़ते हैं सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ये कोई नया अमल और बिदात नहीं, बल्कि ये कुरान पाक के हुक्म के मुताबिक है। अल्लाह ने फरमाया नमाज कंप्लीट होने के बाद तुम जिक्र करो। हाँ, ये और बात है कि आप कोई भी जिक्र कर सकते हैं। नमाज होने के बाद आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, अल्लाहु अकबर पढ़े, सुभान अल्लाह पढ़े, जो आपको मयस्सर हो वो जिक्र करें आप, लेकिन इनकार ना करें कि नमाज के बाद ये जिक्र कहाँ से आया। कुरान का हुक्म है कि नमाज हुक्म मुकम्मल हो जाए तो अल्लाह का जिक्र करो। अब एक हदीस में ये भी सुना देता हूँ, नमाज पढ़ लिया आपने, ये तो तुम्हारा फर्ज था जो तुम्हारे ऊपर बांधा हुआ है, नमाज तो पढ़ लिया, उसके बाद अल्लाह से अगर कुछ मांगा नहीं, दुआ ही क्या है? जिक्र है। दुआ भी क्या है? जिक्र है। अल्लाह से मांगा नहीं, दुआ नहीं किया, कुछ भी अपने लिए या आखिरत के लिए, दुनिया के लिए, मोमिनीन के लिए, किसी के लिए दुआ नहीं, फौरन भाग गया। फरमाया गया कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से नाराज होता है जो उसके घर में आया और उससे कुछ सवाल नहीं किया, मांगा नहीं। देखें अल्लाह ताला की शान अता कैसी। दुनिया वाले मांगने से नाराज होते हैं, अरे फिर आ गया मांगने के लिए, एक बार दे भी दिया, दूसरी बार उसको रास्ता फेर लेते हैं, अरे ये सामने करेगा, सामना होगा इसका, फिर ये मांग लेगा। मांगने वाले से तो दुनिया मुंह फेर लेती है, और वो रहमान है, ना मांगने पर नाराज हो रहा है। नहीं मांगोगे अल्लाह से तो नाराज है। फरमाया गया कि अल्लाह ताला नाराज होता है इस बात पर कि इस बंदे को अब मेरी हाजत नहीं रह गई, ये बंदा अब मेरा मोहताज नहीं है जो मुझसे सवाल नहीं करता। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया कम अज कम मस्जिद से निकलने से पहले इतना तो कह जाओ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। 3 चीजों को इसमें मांग लेते हो तुम, ऐ हमारे रब दुनिया में जो अच्छाइयां हैं वो अता कर दे, आखिरत में जो अच्छाइयां हैं वो अता कर दे, और जहन्नम के अजाब से मुझे बचा ले। बस इतना तो कह के जा सकते हो। ये तुम्हारा सवाल है अल्लाह की बारगाह में, और इसी को जिक्र कहा गया है। ये क्या है? अद्दुआ हुवा जिक्र, दुआ ही जिक्र है। बहरहाल
اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو نماز قائم کرو. بے شک نماز مومنین پر وقت باندھا ہوا فرض ہے. وقت باندھا ہوا فرض یہاں پر کیوں کہا گیا؟ وقت باندھا ہوا فرض ہے اس کا مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے اوپر 5 نمازیں فرض کیا ہے اللہ نے، 1 گھنٹے میں پوری 5 نمازیں پڑھ کے چلے گئے اور پھر پورا دن چھٹی ہو گئی. ایسا تو نہیں، بلکہ ہر نماز کا ایک وقت متعین ہے، اسی وقت میں وہ نماز پڑھو گے تو ادا ہوگی. آپ ایسا تو نہیں کرتے نا دن بھر کا کھانا صبح کھا کر کے نکل جاتے ہو، ناشتہ بھی، دوپہر کا بھی، رات کا بھی، اور اگر لمبا جانا ہے تو کل کا بھی کھا کے نکل گئے. ایسا تو نہیں ہے. اپنے اپنے اوقات پر جب آپ کی ضرورت ہے اسی اعتبار سے آپ کھاتے ہیں. ایسا بھی تو آپ زندگی میں نہیں کرتے آگے میرا 4 دن کا سفر ہے، آج ہی پورا سو لیتا ہوں باقی 3 دن جاؤں گا. سو بھی لوگے تو پھر بھی اپنے وقت پر نیند آنی ہے. تو انسان کی زندگی کو دستوراً اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے اوقات پر ہی ان چیزوں کا تقاضا کرتی ہے. بلا تشبیہ و بلا تمثیل نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے باندھے ہوئے وقت پر فرض ہے. جب وہ وقت آئے گا تبھی فرض ہے. مثال کے طور پر ابھی آپ کے اوپر فجر کی نماز فرض نہیں. آپ یہ نہیں سمجھ لینا کہ آپ یہاں سے فجر کی چھٹی دے دی، ابھی فرض نہیں ہو آپ کے اوپر. جیسے ہی صبح صادق شروع ہوئی، صبح صادق کا وقت شروع ہوا تو آپ سب کے اوپر، میرے اوپر فجر کی نماز فرض ہو گئی. یعنی مثال کے طور پر آج رات میں اگر ہم میں سے کسی کا انتقال ہوا تو ہم سے یہ فجر کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ تو وہ فجر کی نماز کیوں چھوڑ کے آیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ابھی ہمارے اوپر فرض ہوئی نہیں. وقت جیسے ہی داخل ہوگا نماز فرض ہو جائے گی. تو اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ باندھا ہوا وقت، یعنی یہ نماز جو ہے وقت باندھا ہوا فرض ہے، معین وقت پر فرض ہے. اب ہر ایک کا وقت کیا ہے اس کی تحقیق مسلمانوں کو ہونا چاہیے. ہر مسلمان یہ تمام چیزیں، مسائل ضروری ہیں وہ سیکھ لے. نمازوں کے اوقات اب تو سب آلہ جات آ گئے، مشینیں آ گئی، گھڑیاں آ گئیں، تقویم ہے، کیلنڈر ہے. ان تمام چیزوں سے وہ اپنے نمازوں کے اوقات معلوم کر رہا ہے. پھر بھی قانون اسے معلوم ہونا چاہیے. قانون کیا ہے؟ فجر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے یہ اسے معلوم ہو. ظہر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے یہ اسے معلوم ہو. عصر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے یہ بھی اسے معلوم. اسی طرح مغرب و عشاء بھی. میں اوقات جو مسجدوں میں لگائے جاتے ہیں یہ تو جماعت کے اعتبار سے کہ سارے لوگوں کو جو وقت آسان ہو مسجدوں میں ان اوقات میں نماز پڑھائی جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے عشاء کی نماز ابھی ہم 8:20 پر ادا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 8:20 پہ ہی عشاء فرض ہو رہی ہے، بلکہ عشاء کا وقت اس سے پہلے ہی شروع ہو رہا ہے. کیلنڈر میں دیکھیں گے تو غالباً 7:45 یا 7:46 پہ شروع ہو رہا ہے، یہی آس پاس ہوگا تقریباً. شروع وہاں سے ہو رہا ہے اور ہم اپنی سہولت کے اعتبار سے مسجدوں میں، ہر مسجد میں مقتدیوں کی سہولت کے اعتبار سے جماعت کا اہتمام کیا جاتا ہے. لیکن مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس وقت یہ نماز کا وقت کب شروع ہو رہا ہے اور کب ختم ہو رہا ہے. فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق سے. اب یہ ہے کیا صبح صادق؟ آسمان پہ ایک سفیدی ظاہر ہوتی ہے، یعنی صبح کے وقت صبح جیسی ہو رہی ہوتی ہے جو آسمان کا اندھیرا ہے، کالا پن ہے، وہ ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک سفیدی ظاہر ہوتی ہے. اس سفیدی کے ظاہر ہوتے ہی اس کو کہا گیا ہے یہ صبح صادق ہے. صبح صادق. یہاں سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور ختم کب ہوتا ہے؟ جیسے سورج طلوع ہوا اس کی کرنیں جیسے نظر آئیں فجر کا وقت ختم ہو گیا. اب آپ کو اس زمانے کی سہولت کے اعتبار سے کیلنڈر یا تقویم بنا دی گئی ہیں اور اس میں ٹائم ٹیبل لکھ دیا جاتا ہے. پھر بھی اگر یہ کیلنڈر نہ ہو، تقویم نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے اسلام کیلنڈر اور تقویم سے نہیں بلکہ فارمولے ہیں، قوانین ہیں، ان قوانین پر چلتا ہے. ظہر کا وقت کب؟ ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے سورج ڈھلنے کے بعد، جس کو کہتے ہیں زوال آفتاب. زوال کا ایک ٹائم ہوتا ہے، یعنی بیچوں بیچ وقت جو ہوگا دن کا وہ ڈھل جانے کے بعد ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے. اب اس کو بیچوں بیچ کیسے آپ سمجھیں گے؟
جیسے مثال کے طور پر آج سورج صبح 7 بجے طلوع ہو گیا، فار ایگزامپل بولو، ویسے تو سورج کی طلوع ہونے کا ٹائم الگ ہوگا. 7 بجے اگر سورج نکلا اور شام میں 6 بجے سورج ڈوب گیا، کل دن کے کتنے گھنٹے ہوئے ہیں؟ کتنے گھنٹے ہوئے؟ 11 گھنٹے کا دن ہوا. صبح 7 بجے سے لے کر شام کے 6 بجے تک 11 گھنٹے کا دن ہوا. 11 کا برابر آدھا کریں گے کتنا ہوتا ہے؟ 5.5 گھنٹے. 11 کا آدھا کتنا ہوتا ہے؟ 5.5. تو 7 بجے سے لے کر 5.5 گھنٹے آپ گن لیجئے. 8 9 10 11 12 12.5. تو 12.5 کیا ہو گیا؟ برابر دن کا آدھا ہو گیا، یعنی 5.5 گھنٹے برابر. تو دن کا جو بالکل نصف ہے، آدھا ہے، یہاں سے زوال شروع ہوتا ہے. یہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ سورج ڈھلنے کا وقت. بالکل نصف النہار، یعنی بالکل سورج درمیان میں آ گیا، دن کا برابر آدھا، مڈ ڈے جس کو کہتے ہیں. اب یہاں زوال شروع ہوا. زوال کے اوقات الگ الگ معین ہے، کبھی وہ 20 منٹ کا، کبھی اس سے آگے پیچھے کا، کم کا. یہ وقت جیسے ہی ختم ہوا تو فوراً ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ظہر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے آپ تو یہی کہیں گے عصر شروع ہونے سے پہلے. عصر شروع ہونے سے پہلے. عصر شروع کب ہوتی ہے؟ تب پھر جواب دینا پڑے گا. اس کا ایک طریقہ ہے کہ سورج کی دھوپ میں آپ اگر کوئی ایک لکڑی یا چھوٹی سی کاڑی رکھیں اور اس کا سایہ دیکھیں کتنا پڑ رہا ہے. 4 انچ کی ایک لکڑی لیا آپ نے، 6 انچ کی لیا آپ نے، کوئی بھی لے لیں، 4 انچ کی ہو یا 6 انچ کی ہو، جتنی بھی لے لیں. جب زمین پر آپ نے اس کو رکھا تو اس کا سایہ دیکھا کتنا ہو رہا ہے. سایہ اس کا اگر اس کے برابر ہے، بالکل برابر، یعنی آپ جہاں تک اس کا سایہ جا رہا ہے مارک کر کے رکھ لیں، پھر لکڑی سے آپ اس کو ناپ لیں یہ کتنا سایہ ہو گیا ہے. 4 انچ کا سایہ اگر 8 انچ ہو گیا ہے، 4 انچ کا سایہ اگر 12 انچ ہو گیا ہے، یہ دیکھنا ہے آپ. تو اب یہاں اختلاف ہے امام شافعی کا اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا. اس کا اصلی سایہ تو 4 انچ کا رہے گا. اصلی سایہ کتنا ہے؟ 4 انچ کی لکڑی کا سایہ اصلی 4 انچ. اس کو چھوڑ کر کے، یا اصلی سایہ کو چھوڑ کر کے اگر اور 4 انچ ہو گیا، یعنی کل ٹوٹل کتنا ہو گیا؟ سایہ 8 انچ کا ہو گیا. تو امام شافعی کے نزدیک وہاں سے عصر کی نماز شروع ہو گئی. اور امام اعظم کے نزدیک 12 انچ کا ہو جائے، یعنی سائے اصلی کو چھوڑ کر کے 2 سائے اور ہو جائیں، ڈبل ہو جائے، تب پھر کیا ہوگا؟ ہمارے نزدیک عصر کا وقت شروع ہوا. اسی لیے آپ دیکھیں شافعی عصر جلدی ہو جاتی ہے، حنفی عصر تھوڑی تاخیر سے ہوتی ہے، لیٹ ہوتی ہے. یہ اماموں کے درمیان حدیث پاک کو ہی لے کر کے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے سائے اصلی کے علاوہ 2 سائے ہو جائیں، ہر چیز کا سایہ جب 2 ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہوگا. حدیث میں ہے ہر چیز کا سایہ جب 2 ہو جائے، ڈبل ہو جائے. تو امام اعظم نے فرمایا وہ اس کا اصلی چھوڑ کے 2 ہو. امام شافعی نے فرمایا نہیں، اس کا اصلی ملا کے 2 ہو. تو یہاں پر دونوں امام اپنے اپنے اجتہاد پر صحیح ہے. شافعی اس پر عمل کرے، حنفی اس پر عمل کرے. بہرحال کب تک رہتا ہے عصر کا وقت؟ سورج ڈوبنے تک رہتا ہے، مغرب کے وقت تک عصر کا وقت رہتا ہے. یعنی سورج ڈوبنے میں ابھی 4 منٹ باقی ہیں، 5 منٹ باقی ہیں، تب بھی تمہاری عصر اگر باقی ہے تو پڑھ لو، نماز آپ کی ہو جائے گی، ادا نماز ہوگی. جان بوجھ کر کے تاخیر کرنا گناہ ہے، کسی بھی نماز میں مکروہ ہے. لیکن ٹائم ہے آپ کے پاس، سورج ڈوبنے سے پہلے 2 منٹ بھی باقی ہیں، عصر پڑھ سکتے ہو، پڑھ لو. اس وقت تک آپ کے لیے عصر کا وقت باقی ہے جب تک سورج ڈوب نہ جائے. اور جیسے ہی سورج ڈوبا مغرب کا وقت شروع ہوا. مغرب کا وقت فوراً سورج ڈوبنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے. اب یہ کب تک رہتا ہے؟ عشاء کا وقت آنے تک رہتا ہے. عشاء کا وقت کیسے آتا ہے؟ اس کے لیے بھی آسمان دیکھنا پڑتا ہے. جب آسمان میں سورج ڈوبنے کے بعد 2 طرح کے اجالے آتے ہیں. ایک لال سورج کی سرخی، لال پن رہتا ہے آسمان میں، یا یلو پن، پیلا پن رہتا ہے. یہ جب ڈوب جائے اس کو شفق احمر کہتے ہیں. لال سرخی یہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد پھر سفیدی آتی ہے آسمان پر، وہ بھی تھوڑی دیر تک رہتی ہے. سفیدی بھی ختم ہو گئی، اجالا پن بھی ختم ہو گیا، تب عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے. اب یہ ٹائم موسم کے اعتبار سے الگ الگ ہے، ٹھنڈیوں میں الگ، گرمیوں میں الگ، بارش میں الگ ہوتا ہے.
اسی لیے تقویم میں الگ الگ ٹائم لکھے جاتے ہیں. زیادہ سے زیادہ مغرب کا وقت 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے, 1 گھنٹہ 35 منٹ, 1 گھنٹہ 40 منٹ تک, اور کم سے کم اس کی مقدار ہے. اب یہ مسائل شرعیہ ہے, کبھی اگر مسائل کی بات آئے گی تو انشاءاللہ العزیز اس کو عرض کریں گے. یہ تفسیر کے حوالے سے آیت نمازوں کے اوقات کے بارے میں آئی, اس لیے میں نے یہ عرض کیا ہے. عشاء کا وقت وہاں سے شروع ہوتا ہے. یہاں پر بھی ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے, باقی سب نمازوں میں نہیں. ظہر کے معاملے میں ہے, عصر کے معاملے میں ہے, مغرب کے معاملے میں, اور عشاء کے بھی سمجھ لیں. فجر کا سب کا اتفاق ہے. فجر صبح صادق کو شروع ہوگی, سورج نکلنے کے بعد, سورج نکلنے سے پہلے ختم ہو جائے. ظہر کے شروع ہونے کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں, زوال کے بعد شروع ہو جائے گا. امام شافعی کے نزدیک بھی, ہمارے نزدیک. ختم کب ہوگا اس میں اختلاف ہے. ہمارے نزدیک ہر شے کا سایہ اس کے اصلی سایہ کو چھوڑ کر ڈبل ہو جائے, شاید وہ 4:30 بج جاتے ہیں, 4:45 بج جاتے ہیں. اور امام شافعی کے نزدیک ہر چیز کا سایہ اس کے ڈبل ہو جائے, سایہ اصلی کو ملا کے. ان کا ظہر کا وقت ختم ہوا, عصر شروع. عصر کے وقت کے شروع ہونے میں اختلاف ہے, لیکن ختم ہونے میں اختلاف نہیں. سورج ڈوبا تو امام شافعی کے نزدیک بھی عصر کا وقت ختم ہو گیا, امام اعظم کے نزدیک بھی عصر کا وقت ختم ہو. مغرب کے شروع ہونے میں بھی کسی کا اختلاف نہیں. سورج ڈوبنے کے فوراً بعد مغرب سب کے نزدیک شروع ہو گئی, چاروں اماموں کے نزدیک. لیکن مغرب ختم کب ہوتی ہے اس پہ اختلاف. یہ جو لال پن رہے گا آسمان کے اندر, اس کو شفق احمر کہتے ہیں, یہ غائب ہو گیا تو امام شافعی کے نزدیک مغرب کا وقت ختم ہو گیا. ان کے یہاں مغرب کا وقت بہت شارٹ ہوتا ہے, بہت شارٹ ہے. آدھا گھنٹہ ہوگا, آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ بھی نہیں ہوگا. شفق احمر غائب ہو گئی. اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شفق احمر کے بعد شفق ابیض, سفیدی آتی ہے آسمان پر, وہ سفیدی بھی ختم ہو گئی اور کالا ہو گیا آسمان, اندھیرا ہو گیا. تب پھر مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے, عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے. اس کی کئی علامتیں فقہاء کرام نے فرمایا کہ عشاء کا وقت کیسے شروع ہوتا ہے. فرمایا کہ جب تارے بہت زیادہ دکھنے لگ جائیں, یعنی آسمان میں تارے جمع ہو گئے, کیونکہ مغرب کے وقت میں سارے تارے نہیں آتے, اکا دکا تارے دکھتے ہیں, لیکن تاروں کی جھرمٹ نظر آنے لگ جائے تو فقہاء نے فرمایا مغرب ختم ہو گئی, عشاء شروع ہو گئی. الگ الگ علامات ہیں جو وقت اور حیت کے علماء ہیں, یہ بھی ایک علم ہے, وہ اس کو اپنے علم سے نکال کر کے امت کی آسانی کے لیے انہوں نے تقویم بنا دیا ہے. امت پر ان کا احسان ہے. ظاہر سی بات ہے, اگر آپ کوئی فارمولے دے کر کے بھیج دیں تو ہر کوئی لکڑیاں لے کر کے گھومتا رہے, ظہر کب شروع ہو رہی ہے, کب ختم ہو رہی ہے. علماء کا اس بات پر احسان ہے کہ انہوں نے پورے سال بھر کے اوقات نکال کر کے رکھ دیا. اب آپ یہ پوچھیں گے وہ علماء کو کیسے معلوم کہ روز سورج کب نکل رہا ہے, کب ڈوب رہا ہے. میرے عزیزو, نظام قدرت پورا اپنے وقت کے ساتھ چل رہا ہے, وقت کے ساتھ چل رہا ہے. ہر شہر کو دیکھا جائے گا, یہ ایک علم ہے, علم حیت اور علم توقیت. علم توقیت میں یہ دیکھا جاتا ہے شہر سطح سمندر سے کتنے اوپری پر ہے. یہ ایک علم ہے, وہ تو آپ کو کمپیوٹر میں بھی مل جائے گا, انٹرنیٹ میں بھی مل جائے گا کہ لینتھ شہر کی دیکھی جائے, لیٹیٹیوڈ اس کو کہا جاتا ہے. اور پھر اس طول البلد, اس کو عربی میں کہتے ہیں عرض البلد, شہر کی چوڑائی اور لمبائی کتنی ہے اور یہ سطح سمندر سے کتنے اوپر پر ہے, سمندر کی سطح سے کتنے اوپر پر آتا ہے. یہ جب معلوم ہو جاتا ہے تو پھر اس کا حساب لگایا جاتا ہے کہ اس شہر میں سورج کب نکلے گا, کب ڈوبے گا. وہ پورے سال بھر کا متعین ہو جاتا ہے. اب وہ کیلنڈر بنا کر تمہارے پاس رکھا جاتا ہے. اسی لیے تو آج کوئی سورج دیکھ کر کے افطار کرتا کہاں ہے, کارڈ دیکھ کر کے افطار کرتے ہیں, کارڈ دیکھتے ہیں یا پھر بانگی صاحب کی آواز پہ افطار کرتے ہیں سارے لوگ. ظاہر سی بات ہے ہر ایک کا اس طرح سے فارمولے پر عمل کرنا مشکل ہے, مشکل ہے. آپ سارے لوگ سورج کو دیکھیں, ہو سکتا ہے کبھی کنفیوز ہو جائے, لگے کہ سورج ڈوب گیا لیکن ڈوبا ہی نہیں تھا, ابھی روزہ ٹوٹ جائے گا اگر سورج ڈوبنے سے پہلے افطار کر لیا, ایسا ہوتا ہے. تو اس لیے علماء کرام نے یہ علم توقیت کے حساب سے تقویم بنا دیا, کیلنڈر بنا دیا. تو آپ سب مسلمانوں پر بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے نمازوں کے اوقات, اپنے روزے سحری کے اوقات ان تقویموں سے برابر کر لیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فجر میں آپ غفلت میں رہ گئے, سوئے اور اچانک اٹھے, نماز ہو چکی تھی, مسجد میں جماعت ہو گئی تھی,
اب آپ کو معلوم نہیں ہے، جماعت چھوڑتے ہی آدمی یہ سمجھتا ہے شاید میری نماز قضا ہو گئی. ایسا نہیں، سورج کب نکل رہا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے. جماعت تو 6:35 کی ہو گئی آج، مثال کے طور پر 6:35 پہ نماز کھڑی، جماعت قائم ہوئی، اور 45 پہ ختم ہو گئی. آپ اٹھے تو یہاں سلام ہو رہا تھا، آپ نے سوچا میری نماز گئی. نماز نہیں گئی، جماعت گئی ہے. جماعت چھوٹی ہے، نماز کے لیے ابھی آپ کے پاس 20-25 منٹ باقی ہے.